الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین، آج ہم پانی پینے کے آداب بیان کریں گے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر قسم کے آداب سکھائے ہیں۔ کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن کے آداب کا شریعت نے خیال رکھا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی مبارک نوش فرماتے تھے تو آپ 3 سانس نکال کر پھر پانی مبارک پیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پانی کو پینے لگے تو ایک ہی مرتبہ سے سارا پانی پی لینا اور بغیر سانس نکالے پینا، اس سے میرے آقا حضور علیہ السلام نے خود بھی منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی جانوروں کی طرح، اونٹ کی طرح پانی نہ پیے، بلکہ جب تم پانی پیو تو حضور نے ارشاد فرمایا 3 سانس نکالو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وسموا اذا انتم شربتم، جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واحمدوا اذا انتم رفعتم، جب تم برتن کو منہ سے الگ کرو تو اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھ لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ امت کو طریقہ بتایا ہے کہ جانوروں کی طرح پانی نہیں پینا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر 3 سانسوں سے پانی پینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ کئی حکیم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پانی پینے سے بیماریاں نہیں بڑھتی، بلکہ لگی ہوئی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص پانی کو چوس چوس کر پیے تو اس شخص کے لیے یہ بہترین علاج ہے جس کا پیٹ بڑھ رہا ہو اور اس کے جسم میں چربی بڑھ رہی ہو۔ تو جو شخص ٹھہر ٹھہر کر اور پانی کو چوس چوس کر پیتا ہے تو حکماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کی چربی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، ٹھہر ٹھہر کر 3 مرتبہ سانس نکال کر پانی کو پیے گا، تو اس کی جسمانی بھی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے سے بھی منع فرمایا۔ یعنی جب بندہ پانی پی رہا ہو، جب سانس ختم ہو جائے تو برتن کو الگ کر کے اس کے بعد سانس نکال کے پھر پیے۔ برتن کے اندر جب بندہ سانس نکالے گا، حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے سانس کے اندر کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں، جب بندہ برتن کے اندر سانس نکالے گا تو وہ زہریلے مادے پانی کے اندر شامل ہو جائیں گے اور جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے آج بتایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نبوت کی نگاہ سے دیکھ کر بتا دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء۔ حضور علیہ السلام نے برتن کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی پانی یا کوئی شربت یا کوئی کھانا وغیرہ تقسیم کرنے لگے تو اس کے اندر بھی میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، قوم کو پلانے والا آخر میں پیے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ، تو پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ پانی تو بالکل کم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا پانی موجود ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مشکیزہ جس سے آپ وضو فرماتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ اگر ہم اس مشکیزے کو ہلائیں تو وہ پانی مشکیزے کی دیواروں کے ساتھ لگ کر ختم ہو جائے گا، یعنی اتنا تھوڑا پانی ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مشکیزوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب مشکیزہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے کو پکڑ کر انڈیلا، اور حضور علیہ السلام کے انڈیلنے اور حضور کے ہاتھوں مبارک کی برکت سے اس مشکیزے سے پانی نکلنے لگا۔
اور اتنا پانی نکلا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سب صحابہ نے نماز کے لیے وضو بھی کر لیا, پانی بھی پی لیا, اپنی سواریوں کو بھی پانی پلا لیا. جب سب صحابہ کرام نے پانی نوش فرما لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو قتادہ سے پوچھا کوئی بچ تو نہیں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک میں رہ گیا ہوں, ایک آپ رہ گئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو قتادہ تم بھی پیو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ نوش فرما لیں, میں بعد میں پی لوں گا. تو اس موقع پر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا, قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے. تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے کے بعد پھر خود نوش جام فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.